خواہش نفس سے کیا مراد ہے، اور خواہش نفس جو ہے وہ پاک زندگی گزارنے کے لیے کس طرح ناگزیر ہے. یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ خواہش نفس پر آپ جب ضبط نہیں کر پاتے تو وہ آپ کو پاک زندگی تو گزارنے نہیں دیتی، لیکن خواہش نفس ہے کیا؟ خواہش نفس سے مراد شہوت، قوت ہے انسان کے اندر، اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اس قوت کی وجہ سے انسانی زندگی کا تسلسل ممکن ہے. بے شک. اس قوت کی وجہ سے انسان کے اندر دو طرح کی چینجز آتی ہیں. یا تو انسان کے اندر حیا فروغ پاتی ہے یا بے حیائی. اگر انسان حیا کی پاسداری کرے تو عفت اور پاکدامنی اس کے مزاج کے اندر در آتی ہے، اور جب وہ اپنی حیا کی حفاظت نہ کرے تو ظاہر ہے کہ بے حیائی اور اس کے بعد ایکسٹریم پہ جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. صحیح. یہ قوت شہوت پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو یعنی بوتل کا جن ہے نا، باہر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اب پھر کوئی دوبارہ بوتل میں نہیں لے جا سکتا، تو اس پر کنٹرول چاہیے، ضبط چاہیے. تو اس ضبط کو سکھایا بھی گیا ہمیں، جس طرح سے روزے کی وجہ سے انسان کو ضبط نفس نصیب ہوتا ہے، اور انسان اپنی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو بھی کنٹرول کر لیتا ہے. کنٹرول تو سکھاتا ہے روزہ. تو یہ خواہش نفس کو بھڑکانے والی چیزیں جو ہیں اصل میں ساری خرابی ان کی وجہ سے ہے، اور اس کی اویلیبلٹی دن بہ دن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. کل میں ایک کیس کے ساتھ انکاؤنٹر کر رہی تھی، اور ایک بچی جو کہ ابھی تقریباً 16 سال کی بچی تھی، جس نے ابھی میٹرک کیا تھا، تو میں ان کے بارے میں پتہ چلا کہ بچی جو ہے وہ کسی بچے کے ساتھ انوالو ہے. آپ یقین کریں کہ جب اس بچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس سے ملنے کا اتفاق ہوا، اس قدر معصوم چہرہ، اس قدر پیاری بچی کہ ایک دفعہ میرا دل پکڑا گیا. جب میں نے اس کی والدہ سے بات کی، اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ اتنی معصوم بچی کہتی ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتی، مجھ سے ضبط کرنا مشکل ہے. اور آپس میں دونوں اسکول میں اکٹھے پڑھتے تھے. اسکول میں اکٹھے پڑھتے پڑھتے بچے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں، کیا انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہوئی، اور انتہائی نادان قسم کی صورتحال میں کہ خود بھی ابھی اپنا آپ سنبھالنا بھی نہیں آتا. اس ایسا کہیں کو ایجوکیشن ہے، کہیں ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر لمٹس کراس ہو گئی ہیں سوسائٹی میں. آپ ٹی وی آن کر لیں، آپ موبائل آن کر لیں، آپ اپنا لیپ ٹاپ آن کر لیں، آپ کوئی کام کرنے بیٹھیں، آپ اپنی نظر کو نہیں بچا سکتے. آپ ہزارہ کوشش کیوں نہ کر لیں. آپ صبح اپنے آفس تک پہنچتے ہیں، اپنے اسکول تک پہنچتے ہیں، اپنے کاموں تک پہنچتے ہیں، آپ کی نظر ہزار چیزوں کو دیکھ کے پہنچتی ہے، اور ہر آئیڈیا، ہر چیز آپ کے اندر عکس تو چھوڑتی چلی جا رہی ہے. اس مشکل دور میں آپ نیوز سننے لگتے ہیں، نہ میوزک سے بچ سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ چینلز کو ٹیون کرتے ہیں، آپ اپنے فیملی کے فنکشنز پہ کیوں نہ چلے جائیں، آپ سوسائٹی میں فنکشنز پہ کیوں نہ چلے جائیں. ہر جگہ ایک ایسے معاملات ہیں، ایک ایسی زندگی ہم نے اختیار کر لی ہے جو کہ تمام کی تمام چیزیں خواہش نفس کو بھڑکانے میں اور زیادہ کردار ادا کرتی ہیں. اب ایسے ماحول میں ہم ضبط نفس کی بیٹھ کے بات کیسے کریں؟ بات یہ کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو آگ بجھانے کی بات نہیں ہوگی. کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ وہاں تو آگ چونکہ بہت زیادہ بھڑک اٹھی اس لیے سب کچھ جل جانے دیا جائے؟ تو آگ کتنی بھی بھڑک اٹھے، آگ بجھانے کے لیے طریقہ کار تو اس وقت تک اختیار کیا جائے گا جب تک ایک انسان کی زندگی بھی بچانے کی پوزیشن میں ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ طریقہ کار طے شدہ ہے. اس کے لیے پانی ڈالنے کے طریقہ کار فرق ہوگا. اس کے لیے یوں نہیں ہے کہ آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے محض چند بالٹیاں پانی ڈالو گے تو پانی آگ کو بجھا دے گا. جتنی بڑی آگ ہے اتنا بڑا انتظام چاہیے، اتنا پھر اس کے لیے فائر بریگیڈ بھی چاہیے. اور آپ جانتے ہو کہ ایسی آگ کو بجھانے کے لیے پھر اجتماعی کوشش ہوتی ہے نا، پھر کسی ایک فرد کی کوشش نہیں ہوتی، اور صرف پھر گھر والوں کی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی.